السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تفسیر قرآن کی آج ہماری 9ویں مجلس ہے۔ کل کی تفسیر قرآن میں بیان نہیں کر سکا۔ دراصل رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے سے ہی میری طبیعت ناساز چل رہی ہے، بہت زیادہ سفر، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے رمضان المبارک شروع ہوا تو اللہ کا کروڑوں درجے احسان ہے، روزے وغیرہ سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن دوا گولی کے استعمال کے باوجود بھی اب صحت اور بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سلسلہ چل رہا ہے۔ کل تھوڑا زیادہ ہی طبیعت ناساز تھی اور طبیعت میں بالکل بھی بشاشت نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں کل کی تفسیر نہیں بیان کر سکا۔ تو آج جو ہے کل والی تفسیر ہی ہم بیان کریں گے، اور سلسلہ ہمارا 30 تفاسیر تک پہنچے گا انشاءاللہ، یعنی آخر والی جو تفسیر ہے وہ بھی بیان ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن تفسیر کا ناغہ ہو گیا تو ہم آخری کی تفسیر چھوڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عید کے دن بھی ہماری تفسیر چینل کے اوپر آئے تاکہ 30 تفسیریں ہماری پوری ہو، مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب کل یعنی اس سے پہلے والی جو ہماری تفسیر تھی اس کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان حلال نعمتوں کا ذکر کیے تھے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اللہ کی حلال نعمتوں کو اپنے لیے حرام مت کرو، لیکن اس کے آگے والی جو آیتیں ہیں وہی سورۃ المائدہ میں بہت ساری چیزوں کو اللہ نے حرام بھی قرار دیا ہے۔ دیکھو، یہ ہے شریعت کا مزاج کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف آپ کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی حلال نعمتوں کو اپنے لیے حرام مت قرار دو، وہی دوسری طرف وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کچھ چیزوں کو آپ کے لیے حرام قرار دے رہے ہیں تاکہ آپ نقصان سے بچ سکو۔ یعنی دیکھو، ہمارے شریعت کا جو مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام ان دونوں کو الگ الگ اس لیے کیا۔ حلال تو وہ ہے جو آپ کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے صحت کو فائدہ پہنچانے والا ہے، جیسے اس سے پہلی آیتیں بھی جو ہم نے بیان کی تھی سود کے حرمت والی ہے۔ اب اس میں تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ کیوں تجارت کو حلال قرار دیا؟ اس لیے کہ تجارت آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، جو خرید رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ آپ اس سے کچھ نفع لے رہے ہو، جو سامان اس کو بیچ رہے ہو اور اس پر آپ کی محنت لگی ہوئی ہے۔ لیکن سود جو ہے یہ ایک طرح کا ظلم ہے کہ جو آدمی سود سے پیسہ لیتا ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے اور پھر اس کو ایسا سود ادا کرنا پڑتا ہے کہ وہ سود جو ہے بعض اوقات چکری بیاض چلتا ہے۔ چکری بیاض کسے کہتے ہیں؟ کہ دادا نے قرض لیا تھا تو اس کے بعد میں پوترے تک وہ قرض ادا کر رہے ہیں، تو یہ سود جو ہے نا سماج میں برائیاں پیدا کرتا ہے، سماج میں کرائمز کو جنم دیتا ہے۔ تو اسی لیے شریعت اسلامیہ نے سود کو حرام قرار دیا کہ ایسا نظام ہی نہ ہو جس کی وجہ سے جو آدمی، ایک مجبور انسان سود سے اگر پیسے لے رہا ہے تو آگے چل کے اس کا پورا اکانومیکل ڈھانچہ جو ہے وہ پوری طرح سے بکھر جائے۔ اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ ہمارے اپنے ملک میں بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ بند ہو گئی۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال انل امبانی کی آپ لے لیجئے۔ انل امبانی ایک زمانے میں ورلڈ کے 3rd سب سے بڑے بلینئر شمار ہوتے تھے، دنیا کے 3 نمبر کے بلینئر تھے۔ وہ اپنے بڑے بھائی مکیش امبانی سے بھی آگے تھے، یعنی انڈیا میں سب سے بڑے ملینئرز میں ان کا ایک زمانے میں شمار ہوا کرتا تھا۔ لیکن دیکھو، ان کی جو کمپنیاں برباد ہوئی وہ صرف سود پر سود لینے کی وجہ سے۔ وہ اپنی کمپنیوں کو چلانے کے لیے بینکوں سے سود لینے لگے، نئے کاروبار، نئی کمپنیاں شروع کرے، وہ کمپنیوں میں خسارہ ہوا تو اس کو اور آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے سود سے قرضے لیے، اور وہی سودی قرضے ادا کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے پاس 500 کروڑ روپے کی قسط ادا کرنے کے لیے ایک ٹائم پہ نہیں تھے، تو کورٹ نے ان کو اریسٹ کرنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ لیکن فوراً ان کے بڑے بھائی مدد کے لیے آئے اور انہوں نے اپنی طرف سے وہ 500 کروڑ کی قسط ادا کی تو وہ گرفتاری سے بچ گئے، ورنہ یہ ایک عبرتناک واقعہ ہوتا کہ ایک آدمی ایک زمانے میں
دنیا کا تیسرے نمبر کا سب سے بڑا رئیس انسان صرف ایک چھوٹی سی رقم نہیں ادا کرنے کی وجہ سے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. اور ایسی 50 مثالیں ہیں. جیسے جیٹ ایئر ویز ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے ایک زمانے میں ہمارے دیش میں جیٹ ایئر ویز چلا کرتی تھی، اس کے مالک فی الحال جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. انہوں نے بھی اپنی کمپنی چلانے کے لیے سودی قرض لیے. تو ہماری شریعت کا جو مزاج ہے نا، حلال وہ ہے جو مانوتا کے لیے، انسان کے لیے، سماج کے لیے، لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہے، اور حرام وہ ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے. تو اسی لیے یہ میں نے آپ کو ایک مثال دیا حلال اور حرام کو سمجھنے کے لیے، چونکہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس سے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے. اور دنیا بھر کی اکانومی میں بھی میں آپ کو 50 مثالیں اس طرح کی دے چکا ہوں کہ جن جن ملکوں میں سودی نظام نہیں ہے وہاں کا اکانومیکل اور فائننشیل جو ڈھانچہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک دم اسٹرانگ ہے، ایک دم مضبوط ہے، اور وہاں کے لوگ معاشی طور پہ بھی اپنی جگہ پہ مضبوط ہے. لیکن جن ملکوں میں سودی نظام عام ہے، ہر چیز میں، ہر لائن میں ہے، تو وہاں پہ کچھ لوگ تو بہت امیر ہو جاتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بیچارے وہی اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور غربت اور افلاس کے اندر ہی ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاتے ہیں. تو شریعت کا یہ مزاج ہے. تو اسی لیے پچھلی جو آیت ہم نے تفسیر نمبر 8 میں بیان کی تھی، وہ آیت ہے جس میں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے آپ کے لیے کہا، وہیں پہ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90، آیت نمبر 91، آیت نمبر 92. ان آیتوں کے اندر سب سے پہلے میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں، پھر ان کا ترجمہ، پھر ان کا شان نزول، اور پھر ہم ان کی تفسیر بیان کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح یعنی کامیابی حاصل ہو. دیکھو غور کرو اس آیت کے اوپر. اس سے پہلی آیت جو میں نے بیان کیا تھا 8ویں تفسیر کے اندر، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی حلال نعمتوں کو حرام مت کرو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. مطلب صراحتاً آپ کو روکا جا رہا ہے. کن باتوں سے؟ شراب سے، جوئے سے، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں. کیوں روکا جا رہا ہے وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد کی آیت، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیچ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے. اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو؟ اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دے. دیکھو صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ شراب، جوا اور بہت سارے لوگ اس زمانے میں
तीरों के ज़रिए से जुआ खेला करते थे, उसको भी तफसील से बयान किया कि ये सब नापाक शैतानी काम है, इनसे बचो, बचने का हुक्म दिया। और ये भी समझा दिया कि शैतान जो है वो इन चीज़ों के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ का बीज डाल दे। और फिर आखिर में ये भी कहा कि अल्लाह की ही इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और उनकी नाफरमानी से बचते रहो। अगर तुम उनके हुक्म से मुंह मोड़ोगे तो देखो, नुकसान ना अल्लाह का होगा ना उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, नुकसान तुम्हारा होगा। उनकी जिम्मेदारी है साफ साफ तरीके से वो तुमको समझा दे। अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है, उस पर अमल करना नहीं करना ये तुम्हारा काम है। अब चलिए इस आयत का जो शान नुज़ूल है, चूंकि कुरान करीम में शराब जो है वो सराहतन हराम नहीं हुई है, ये भी आप याद रखो। इससे पहली जो आयतें हैं, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, ये दूसरे पारे में सूरतुल बकरा की आयत है। उस ज़माने में चूंकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में एक जमात पहले से ऐसी मौजूद थी जो शराब, जुआ और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो ये चाहते थे कि अल्लाह तबारक व ताला इसको हराम करार दे दे। उनमें ख़ास तौर पे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। तो इसीलिए इस आयत के अंदर वही बयान किया गया कि अक्सर लोग ये सवालात करते हैं इनके बारे में, तो उससे बचने का हुक्म दिया गया उस वक्त में, यानी सूरतुल बकरा की आयतों में। क्योंकि एकदम से इसलिए हराम करार नहीं दिया गया। इस्लाम जो है ना वो तदरीजन, यानी इस्लाम के ये सारे अहकाम ये तदरीजन जो है नाजिल हुए हैं। शराब एकदम से इसलिए हराम नहीं करार दी गई क्योंकि उस ज़माने में जो लोग ईमान कबूल करते थे वो लोग सुबह और शाम का उनका मशगला शराब नोशी था। और उस ज़माने में आम तौर पे लोग खजूरों को सड़ाते थे और वो खजूरों से जो है शराब बनाई जाती थी। तो इसलिए सबसे पहले जो है तदरीजन, क्योंकि सहाबा की वो जो अकाबिर सहाबा थे वो ये चाहते थे कि इसकी हुर्मत अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आ जाए, तो एकदम से अल्लाह ताला ने उसको हराम नहीं करार दिया। पहले उसकी बुराइयां बयान की गई, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, इसमें फ़ायदा वायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद चूंकि लोग शराब तो वैसे ही पीते थे और उसी हालत में नमाज भी पढ़ते थे। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता कि नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी तिलावत के अंदर गलतियां हो जाती थी। तो फिर दूसरी आयत कुरान करीम में नाजिल हुई, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब भी मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। यानी अब जो है शराब पीने से मना किया गया नमाज की हालत में, यानी नशे की हालत में आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो रोका गया एक शराबी को नमाज पढ़ने से तब तक कि उसका नशा दूर ना हो जाए। एकदम से अभी भी हराम नहीं करार दिया गया। तो चूंकि वो जो सहाबा इकराम की एक बहुत बड़ी जमात थी वो ये समझ गए कि अनकरीब इसके हुर्मत का हुक्म आने वाला है, इसलिए उससे पहले ही उन्होंने जो है ये सब चीज़ों को छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अभी सराहतन शराब हराम नहीं हुई थी, तो लोग जो है वो शराब पिया ही करते थे, जिसकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे। और ये जो सराहतन जो है शराब के हुर्मत की जो आयतें नाजिल हुई, अब उससे पहले के उसके शान नुज़ूल के दो वाक़ियात मिलते हैं अहादीस की किताबों में, और ये दोनों हदीस बुखारी शरीफ की है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं मुहाजिरीन की एक जमात के पास आया तो उन्होंने कहा कि आओ हम तुम्हें खाना खिलाते हैं और शराब पिलाते हैं। यह हुर्मत शराब से पहले का वाक़िया है। चुनांचे एक बाग में मैं गया तो देखा कि वहाँ ऊँटनी की सरी भुनी हुई मौजूद है। सरी मतलब जानवर का जो पूरा क्या पूरा सर होता है, यानी पूरा क्या पूरा मुंडा जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो पूरा क्या पूरा मुंडा जो है वो वहाँ पे भुना हुआ था और एक मटका शराब का भी रखा हुआ है। बस मैंने भी उनके साथ में खाया और पिया और फिर अंसार और मुहाजिरीन का जिक्र शुरू हुआ। अब चूंकि बैठे हुए थे, अब खाए पिए सब लोगों ने, तो अब जब खाए पिए तो साथ में जो है कुछ मुज़ाकरे भी शुरू हुए, बातचीत भी शुरू हुई। तो मैंने भी उनके साथ में खाया और पिया और फिर अंसार और मुहाजिरीन का जिक्र शुरू हुआ। तो मैंने कहा कि मुहाजिरीन अंसार से अफजल है। यह कहना था कि एक आदमी ने उस सर की एक हड्डी लेकर मेरी नाक पर मार दी, जिससे मेरी नाक टूट गई।
اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا قصہ سنایا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے متعلق مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، یعنی ان آیتوں کے شان نزول کے ضمن میں ایک واقعہ یہ مفسرین نے لکھا ہے، اور دوسرے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے متعلق ہمارے لیے کوئی شفا بخش حکم نازل فرما۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سورۃ البقرہ کی وہ آیتیں نازل ہوئی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ آیتیں پڑھی گئی، تو آپ نے دوبارہ دعا کی اے اللہ شراب کے متعلق ہمارے لیے تسلی بخش حکم نازل فرما۔ تو سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی نماز کے وقت یہ اعلان کرتا کہ نشے کی حالت میں کوئی بھی شخص نماز کے قریب نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، تو انہوں نے پھر دعا کی کہ اے اللہ شراب کے متعلق ہمارے لیے اطمینان بخش حکم نازل فرما۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب۔ اور جب قاری فہل انتم منتہون پر پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ ہم باز آئے۔ مطلب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاص طور پہ بار بار یہ دعا کر رہے تھے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی، وہ ایک ایسی مجلس میں پہنچ گئے تو کسی نے ان کی ناک توڑ دی۔ اچھا مسئلہ کیوں بگڑا؟ مسئلہ بگڑا شراب کی وجہ سے۔ سارے فتنے فساد آپس میں لڑائی جھگڑوں کا جو چیز ذریعہ بنی وہ شراب بنی۔ اور ہمارے آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھو گے تو بہت سارے لڑائیوں کے، بہت سارے جھگڑوں کے، بہت سارے کرائمز کا جو ذریعہ بنتی ہے چیز، وہ بنتی ہے شراب۔ اسی لیے میں ابھی آپ کو آج کے رننگ 2 واقعات بتاتا ہوں آج کے۔ ایک واقعہ ہے کرناٹکا کے ہمپی کا۔ کرناٹکا میں ہمپی کوئی جگہ ہے، ٹورسٹ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، تو کچھ فورینرز تھے، ان کے ساتھ میں کچھ ہمارے انڈین بندے بھی تھے۔ رات کے وقت میں وہ لوگ کسی لیک کے کنارے، کسی جھیل کے کنارے ٹہل رہے تھے، وہیں سے شرابیوں کا گزر ہوا اور انہوں نے ان سے شراب کے لیے پیسے مانگے۔ ان لوگوں نے ان کو 20 روپے دیے، انہوں نے کہا کہ ہم کو 100 روپے چاہیے۔ اسی مسئلے کو لے کر ان شرابیوں میں اور ان لوگوں میں جو ہے کچھ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ شرابیوں نے ان کو اٹھا کر پانی کے اندر پھینک دیا۔ ان میں سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی جو بیچارہ اڑیسہ کا رہنے والا تھا، اور ایسے ہی وہ جو فورینرز تھے ان کے ساتھ میں انہوں نے زور زبردستی کی۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ ہمارے ملک میں فورینرز آئے ہوئے ہیں دوسرے ملک سے گھومنے کے لیے، لیکن ان کے ساتھ میں یہ سلوک کیا جا رہا ہے صرف شراب کے پیسوں کے لیے، اور بدنامی پوری دنیا میں ہمارے ملک کی ہو رہی ہے۔ اسی لیے فورینرز ہمارے ملک میں ٹوریزم کے لیے آنا نہیں چاہتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آگرہ کے قریب میں فورینرز کے ساتھ میں اسی طریقے کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں فورینر کے چہرے کو کالا کر دیا گیا۔ تیسرا واقعہ جو آج کا ہی ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ابھی انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان میں فائنل میچ ہوا۔ کچھ نوجوان وہ میچ کسی میدان کے اندر دیکھتے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی میدان میں تھوڑے دوری کے اوپر کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ ان شرابیوں نے ان کو منع کیا کہ یہاں بیٹھ کر میچ مت دیکھو، ہم کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ بس اسی مسئلے کو لے کے ان میں کچھ آپس میں جو ہے تیری میری ہو گئی، لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچی، اور وہ نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ وجہ کیا بنی؟ صرف اور صرف شراب بنی۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسلامی شریعت کے اندر بہت زیادہ آپ کے لیے وسعت ہے، بہت زیادہ آزادی ہے، فریڈم ہے، لیکن چونکہ اسلام دین فطرت ہے، انہی باتوں کو، انہی چیزوں کو آپ کے لیے حرام قرار دیا جو چیزیں آپ کے صحت کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے مضر ہے، آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس کے علاوہ بھی
اگر آپ مثالیں دیکھو گے آپ کو ایسے ہزاروں لوگ مل جائیں گے کہ شراب کے چکر میں ان کی دکانیں چلی گئی، ان کا کاروبار چلے گیا، ان کا بزنس چلے گیا، ان کی لاکھوں کی پراپرٹی چلی گئی، ان کی کروڑوں کی پراپرٹی جو ہے یہ سارے چکروں کے اندر چلی گئی۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف شراب کے چکر کے اندر جو ہے ان کو یہ سارے نقصانات ہوئے۔ اور مسئلہ جو ہے نا وہ صرف فائنینشیل نقصان کا نہیں ہے، اگر آپ صحت اور جسمانی اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو ایسے لوگوں کو پھر کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہے، جیسے لیور ان کا فیل ہو جاتا ہے، کڈنی ان کی فیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے دیکھو ایسے تمام لوگ جو اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہے یا جو لوگ اس طرح کی عادت کا شکار ہے، تو آج کل ہمارے انڈیا میں بھی بہت ساری جو ہے نا اس طرح کی دوائیں مارکیٹ کے اندر آ چکی ہے۔ وہ دوائیں اگر آپ ایسے مریضوں کو کھلاتے ہیں تو یہ بیماری ان کی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ساری دوائیں ہیں، اس میں بہت ساری دوائیں جو ہے وہ آیورویدک بھی ہوتی ہے، بہت ساری دوائیں ایسی ہوتی ہے کہ بہت سے کیندر بنے ہوئے ہیں نشہ مکتی کے، اور خاص طور پہ جو ساؤتھ کے اسٹیٹس ہے جیسے تامل ناڈو، کیرلا وغیرہ، اور شاید کرناٹکا میں بھی ہے، وہ جو کیندر ہے نا وہ اتنے بہترین اور زبردست طریقے سے ایسے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ تھوڑے دنوں تک وہاں پہ یہ لوگ اگر رہے، ان کی دوا کو استعمال کرے تو پوری طرح سے صحت یابی ہو جاتی ہے، پوری طرح سے آدمی کیور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے صحت مند ہو جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اور یہاں پہ شراب کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے ہی جو آیتیں میں نے پڑھا ہوں اس میں نشے کا ذکر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے ساتھ ساتھ تمام نشے والی چیزوں کو بھی ایمان والوں کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اب بہت ساری چیزیں آج ہمارے سماج کے اندر آپ دیکھو گے، خاص طور پہ مسلمان محلوں میں، مسلمان علاقوں میں نشہ عام ہو چکا ہے، اور نشے کو ایک سازش کے تحت میں عام بھی کیا جاتا ہے۔ اب وہ ایک تفصیلی جو ہے ٹاپک ہے، موضوع ہے، یہاں پہ ابھی تفسیر کے اندر جو ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیلز میں اور کھول کھول کر بیان کروں کہ وہ کیا سازشیں اور کیا وجوہات ہوتی ہے کہ مسلم نوجوانوں کو خاص طور پہ اس کا شکار بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کی نسلوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نہ رکھے۔ اس وجہ سے خاص طور پہ نشے کو عام کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ابھی میں نے پچھلے کچھ سالوں پہلے اس چیز کا ارادہ اور عزم کیا تھا کہ میں خود بھی ایک نشہ مکتی کیندر بناؤں گا، کیونکہ مدرسے بہت ہو چکے ہیں۔ میرے پاس میں کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پونے جیسے شہر کو لگ کر 4 ایکڑ زمین دیتے ہیں، آپ وہاں پہ مدرسہ قائم کیجئے۔ میں بولا بھائی میرے کو مدرسہ نہیں قائم کرنا ہے، مدرسے آلریڈی بہت ہو چکے ہیں، میں نئے کام کرنا چاہتا ہوں۔ نئے کاموں میں میرے ذہن میں جو فیوچر کے پلان ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کا ایک نشہ مکتی کیندر ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا اس طرح کا کوئی کیندر نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تامل ناڈو ہے، کیرلا ہے، کرناٹکا وغیرہ کے اندر لوگ اس لائن سے کام کر رہے ہیں۔ مسلمان اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، مسلمانوں کو خالی مسجدوں کے مینارے لمبے کرنے کا ہے، اور مسلمانوں کو پرانا جو ماربل ہے وہ اکھاڑ کے نیا ماربل مسجدوں میں بٹھانے کا ہے۔ مسلمانوں کو خالی مدارس کی پڑی ہوئی ہے، ایک بستی کے اندر آلریڈی 3 مدرسے چل رہے ہیں، پھر چوتھا مدرسہ ان کو کھولنے کا ہی ہے۔ ارے بھائی یہ زمانہ مدرسوں کا نہیں ہے، یہ مکاتب کا زمانہ ہے۔ ہمارے کئی اکابر علماء، جن میں خاص طور پہ حضرت مولانا خالد صاحب نے ایک مرتبہ جو ہے علماء کی مجلس میں یہ بات کہی، اور کئی مرتبہ آپ فرما چکے ہیں کہ مدارس آج بہت ہو چکے ہیں، آج مکاتب کا زمانہ ہے۔ ہر محلے میں مکتب شروع کرو، ہر بستی میں مکتب شروع کرو۔ تو میرے سامنے بھی لوگوں نے جو پرپوزل رکھا، میں نے کہا کہ میں مدرسہ بالکل نہیں کھولنا چاہتا ہوں، ہزاروں مدرسے آلریڈی ہو چکے ہیں۔ مدرسے کی بجائے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے قوت دیا، صحت دیا، طاقت دیا، تو میں نشہ مکتی کیندر ضرور شروع کروں گا، تاکہ اس نشہ مکتی کیندر کے اندر ہر سماج کے بچوں کو، ایسا نہیں کہ خالی مسلمانوں کے بچے ہیں، ہر سماج کے بچوں کے لیے ہم وہاں پہ کام کریں گے، اور وہ فری میں رکھیں گے، اس میں 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیں گے، کیونکہ میں یہ پیسے لینے والے سسٹم کو جو ہے نا
बिल्कुल सिरे से रिजेक्ट करता हूँ। और मैं नाम लेकर कहूँगा, अभी जैसे वो वली रहमानी है, उन्होंने चंदा जमा किए पूरे मुल्क के अंदर, बोले हम यहाँ पे कौम के गरीब बच्चों के लिए इदारा कायम कर रहे हैं। अब लोगों ने ऑनलाइन जो है करोड़ों रुपये उनको दे दिए, आज उनकी बिल्डिंग बन गई, अब उन्होंने वहाँ पे फीस लेना शुरू कर दी है। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर वो बताने लगे, बोले फीस लेना इसलिए जरूरी है, हम बच्चों का ऐसे फ्रूट्स दे रहे हैं, हम ऐसे स्वीट्स दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। अरे भाई बिल्कुल गलत बात है ये। आपने ऐलान किया था हम फ्री में काम करेंगे, फिर आज आप लाखों रुपये क्यों फीस ले रहे हो, फिर चंदा भी जमा कर रहे हो। तो ये ऐसे तमाम इदारे जो एक तरफ तो चंदे भी जमा करते हैं और दूसरी तरफ बच्चों से फीस भी लेते हैं, बिल्कुल फेल सिस्टम है, फेल निज़ाम है इनका। इसके लिए मैंने ये आज़मा और इरादा किया हूं, मैं जिंदगी में कोई भी काम करूंगा ना वो फ्री वाला करूंगा, बगैर फीस के। कि भाई आप जब उम्मत से पैसे ले रहे हो तो ये जो आने वाले बेचारे हैं वो पहले ही परेशान होते हैं, उनसे आप कहाँ से पैसे ले रहे हो, फीस ले रहे हो। तो इंशाअल्लाह मेरा इरादा है मुस्तकबिल के अंदर, अगर मैंने इस तरह का कोई काम करना है तो मुझे 2 काम मेरे जहन में है। एक तो ये नशा मुक्ति केंद्र वाला है, जिसमें हर समाज के, हर धर्म के, हर जात के बच्चों को हम रखेंगे, और एक से बढ़कर एक जो एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और माहिरीन जो होते हैं, उनको बुलाकर हम ये बच्चों की नफ्सियाती इनका इलाज कराएंगे, इनको अच्छा एक माहौल देंगे, अच्छा खाना पीना देंगे, इनकी सेहत को भी अच्छा बनाएंगे, और हमारे पास में महीना 2 महीने रखकर फिर पूरी तरह से क्यूर करके हम जो है इन बच्चों को उनके घरों पे पहुंचाएंगे। एक तो मेरे जहन में ये प्लान है, और दूसरा है वृद्धा आश्रम। जैसे बड़ी उम्र वाले जो लोग होते हैं, तो पहले ऐसा लोग कहते थे कि बोले भाई मुसलमान कोई वृद्धा आश्रम में नहीं होता है, ये बात सरासर गलत है। अभी पिछले दिनों में मेरा कई वृद्धा आश्रमों में जाना हुआ, तो मैंने वहां जाकर देखा कि हर वृद्धा आश्रम में भी मुसलमान है वहां पर। तो हमको ये वृद्धा आश्रम भी शुरू करना है, तो खाली मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक तौर पे हर जात हर धर्म के लोग हमारे वृद्धाश्रम में रहे, ताकि जिनको उनके औलादों ने और उनको उनके रिश्तेदारों ने जो है घरों से निकाल दिया है, हम ऐसे लोगों की खिदमत कर सके बुढ़ापे के अंदर। तो खैर, अब हम आते हैं वापस से हमारे टॉपिक पे। तो नशा जो है ना, आज पूरी दुनिया नशे से परेशान है, और ख़ास तौर पे मुसलमान, और मुसलमानों के नौजवान, मुसलमानों की गलियां, मुसलमानों के मोहल्ले इस लत में और इस बीमारी के अंदर आ चुके हैं। तो बहुत सारी नशे की अलग अलग टाइप, अलग अलग चीज़ें आजकल आ चुकी है, जो नौजवानों को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर रही है। तो उसके लिए आप सबका भी काम है, आप भी कोशिश करें, इंशाअल्लाह हम भी उसके लिए कोशिश करेंगे। अगली जो चीज़ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया वो है जुआ। अब देखो, जुए में भी जो है ना, आगे अंसाब और अजलाम कहा गया है। अंसाब तो बुतों को कहते हैं, अजलाम जो है अरब लोगों का जुआ खेलने का एक अलग तरीका होता था, यानी वो कुरा अंदाजी करते थे तीरों के जरिए से। तो देखो, जुए को भी अब हमारे ज़माने में भी जो है ना, जुए की नई नई किस्में आ चुकी है, और ये जुआ भी जो है ये इतना ख़तरनाक होता है कि जुए के चक्कर में कई लोगों के घर बर्बाद, कई लोगों के कारोबार बर्बाद, कई लोग जो है पूरी तरह से फाइनेंशियली उसके अंदर बर्बाद हो जाते हैं। तो सबसे पहला जुआ तो मैं हमारी शेयर मार्केट की लाइन से ही आप लोगों को बता दूं कि फ्यूचर ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये खुद एक तरह का जुआ है जो आपके लिए बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने न्यूज़ पढ़े होंगे कि एक नौजवान ने नासिक के अंदर, उसका कुछ 16 या 26 लाख रुपये का लॉस हो गया, तो उसने खुदकुशी कर लिया। ये जो लॉस होता है ना, शेयर ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता है। शेयर ट्रेडिंग में आपके शेयर का प्राइस नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर ट्रेडिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, आप उस तरीके से ट्रेडिंग करो। तो जैसे हमारा अपना एक तरीका है सबलिस्टिक पैटर्न का, जिसमें मार्केट नीचे भी जाता है तो आप उसमें भी जो है रोजाना 1-2% आसानी के साथ में कमा सकते हो। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, आप उसके अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हो। अभी जैसे आपको पता ही नहीं है कल का मार्केट का हाल क्या रहेगा, क्योंकि मार्केट चलते हैं अमेरिकन मार्केट पे। अभी मैं देख रहा था अमेरिका के सारे मार्केट जो है 3-3, 4-4% गिरे हुए हैं। अब किसी ने अगर कल का कॉल लिया हुआ होगा, कॉल ऑप्शन,
اور مارکیٹ اگر کل مائنس کے اندر اوپن ہوتے ہیں تو وہ بیچارہ جو ہے بری طرح سے لاس میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد میں جمعرات کے دن ایکسپائری ہے. اگر اس نے اپنا مال نہیں بھی بیچا تو اس کا مال آٹومیٹیکلی جو ہے بک جائے گا، اس کا جو کال ہوگا وہ زیرو پہ آ جائے گا. تو اب یہ جو اس کا فائنینشیل نقصان ہوا ہے، جو زیرو پہ وہ آ گیا، وہ اس وجہ سے آیا کیونکہ اس نے ٹریڈنگ کے اندر بھی جو ہے سٹا کھیلا، جوا کھیلا اس میں. وہیں پہ اگر اسی بندے کے پاس وہی شیئرز، وہی مال اس کے ڈیلیوری میں ہوتا، اس کے ہولڈنگز میں ہوتا، اب اس کے بعد مان لو کل اگر وہ 2%، 3% نیچے بھی آتا، اس کا مال زیرو نہیں ہوتا تھا، وہ اس کے قبضے میں ہے. جب مارکیٹ میں ریکوری ہوگی تو جیسے میں نے ابھی 2 روز پہلے بھی ایک ویڈیو چینل پہ ڈالا تھا، 2 دن مارکیٹ میں ریکوری ہوئی، شیئر کے پرائز 10%، 12% جو ہے اوپر چلے گئے. تو مارکیٹ اس طریقے سے کام کرتا ہے. اب ایسے ہی جوئے کی اور بھی قسمیں ہیں. دوسرے طرح کے جوئے آج کل ہمارے زمانے میں ڈیجیٹل اور لیٹسٹ جوئے آئے ہیں. اب بہت سارے ایڈ آتے ہیں، آپ یوٹیوب دیکھتے ہوں گے یا ٹی وی پہ بھی ایڈ آتے ہیں، جنگلی رمی کا ایڈ آتا ہے. یہ سراسر جوا ہے اور ایک مسلمان کے لیے حرام اور ناجائز ہے. اب IPL شروع ہونے والا ہے 22 مارچ سے. اس سے پہلے ابھی سے ہی ڈریم 11 کا ایڈ آنا شروع ہو چکا ہے. ڈریم 11 پہ ٹیم بنائیے. ڈریم 11 پہ ٹیم بنانا حرام ہے، ناجائز ہے. ڈریم 11 پہ جو لوگوں نے ٹیم بنائے تھے ان کا ٹکلا ہو گیا، وہ برباد ہو گئے. میں یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھے رکشے سے سفر کرنے کی ضرورت پڑی، اور جو رکشہ ڈرائیور تھا میں نے اس کو پہچاننے کی کوشش کیا تو میں نے پہچان لیا اس کو. میں نے کہا کہ یار آپ شاید فلانے شہر فلانے گاؤں کے رہنے والے ہیں. بولے ہاں آپ نے بالکل صحیح پہچانے. میں بولا آپ کے والد صاحب تو بڑے کروڑ پتی آدمی تھے، بڑی بڑی گاڑیاں تھی ان کے پاس میں، پھر آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ آپ کو رکشہ چلانا پڑ رہا ہے، وہ بھی کرائے کا. بولے مفتی صاحب اصل میں ہم IPL کے نعت کو لگ گئے، ہم نے ڈریم 11 کے اوپر ٹیم بنائی. اب ڈریم 11 پہ ٹیم بنانے کے چکر میں ابا کی ایک گاڑی، اس کے بعد دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، چوتھی گاڑی، 4 گاڑیاں ڈریم 11 کے اندر چلے گئے. نوبت یہاں تک آئی کہ رکشہ چلانا پڑ رہا ہے، وہ بھی کرائے کا. تو ایسی میں آپ کو 50 مثالیں دے سکتا ہوں. یہ ڈریم 11 یہ سراسر جو جوا ہے، سٹا ہے. ایسے ہی اور بھی بہت سارے، رمی کا گیم بھی چلتا ہے، وہ انو کپور صاحب اس کا ایڈ دیتے ہیں، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. شاہ رخ خان صاحب بھی ایک جو ہے ایڈ دیتے ہیں، بولے یہ اس طرح کا گیم کھیلیے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. ان کے علاوہ سچن تینڈولکر صاحب، سورو گانگولی صاحب بھی ٹیم سرکل بنائیے بولتے ہیں، یہ بھی بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ آ کر ایڈ دیتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو صحیح راستہ بتا رہے ہیں. یہ لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو برباد کر رہے ہیں. تو یاد رکھو، پہلے زمانے میں جوا کسے کہتے تھے؟ لوگ پتے کھیلتے تھے، بولے یہ جوا ہے، اور مٹکا کا نمبر لیتے تھے، بولے یہ جوا ہے. آج جوے کی شکلیں اور صورتیں بھی بدل گئی ہیں. آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، اب موبائل کے اوپر جوا آ گیا ہوا ہے، اب موبائل کے اندر سٹا آ گیا ہوا ہے، اب موبائل میں ایپ آ گئے ہوئے ہیں جوئے کے، سٹے کے. تو بس میں آپ سبھی لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اس طرح کے جوئے، اس طرح کے سٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اور شریعت اسلامیہ نے آپ کے لیے تجارت کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے. کوئی ایک دن میں جو ہے کروڑ پتی نہیں بنتا ہے، اس کو ایک لمبی پروسیسنگ لگتی ہے، اس کے پیچھے محنتیں لگتی ہے. آپ محنت کرو، کاروبار کرو. ابھی میں نے رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ آپ اپنے بزنس کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. میرے چینل کے اوپر پلے لسٹ میں ایک موٹیویشنل بول کے جو ہے پلے لسٹ ہے، آپ اس میں کے سارے ویڈیوز دیکھو. آپ ایک سکسیسفل بزنس مین بن جاؤں گے، کاروباری بن جاؤں گے. تو آپ کے ہاتھ میں ہے اپنی لائف کو آگے بڑھانا. زندگی میں سکسیس ہونا، کامیاب ہونا امپاسبل نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی نہیں بن سکتے ہیں، بالکل بن سکتے ہیں، مگر غلط طریقے سے نہیں. ڈریم 11 پہ ٹیم بنا کر نہیں بن سکتے ہیں، رمی اور سرکل کھیل کے نہیں بن سکتے ہیں، 3 پتی کا گیم کھیل کر نہیں بن سکتے ہیں. حلال طریقے سے روزی رزق کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے گا. لیکن یہ ساری چیزوں سے بچو، کیونکہ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے
اور سماج کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔